کہ مزدور حضرات یا سخت محنت کش افراد روزہ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھو میں نے بتایا کہ روزہ چھوڑنا دو صورتوں میں، سفر اور بیماری۔ مزدور اس میں داخل نہیں، جاب والے لوگ اس میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں کوئی مزدور پیشہ تھے، کوئی انویسٹر تھے جو صرف پیسے انویسٹ کرتے تھے، آرام سے رہتے تھے۔ قرآن نے جب حکم دیا ہے نا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس میں مزدور بھی داخل ہیں، ریگستانوں میں کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہیں۔ دو لوگ مستثنی ہیں، بیمار اور مسافر۔ تو اس لیے مزدور چاہے کتنی ہی سخت مزدوری کرتا ہو، کوئلے کی کان میں بھی ملازمت کرتا ہو نا، جہاں 1 گھنٹے کے بعد شدید پیاس لگتی ہے، اس کو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا اگر وہ مسافر نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی یہ بیان کیا تھا، نیچے کمنٹس میں لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان مولویوں سے پوچھو کہ تم ذرا کدال ہاتھ میں اٹھا کے کنواں کھودنا شروع کرو مزدوروں کی طرح، پھر روزہ رکھ کے بتاؤ اور پھر یہ فتویٰ دو۔ یہ خود تو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور فتوے مزدوروں کے لیے دے رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ یہ طنز لوگوں نے کیا تھا۔ اول تو ہم 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں نے اب تک اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں لگایا ہے، جا کے دیکھ لو۔ یہ جو فضول باتیں ہیں نا کہ ہر وقت ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں، تو بغیر یہ دیکھتے ہیں نا، تم گاڑیوں میں جا رہے ہیں، گاڑیوں میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے لائف اسٹائل ہوگا ان کا۔ اچھا لائف اسٹائل ہے، الحمدللہ، غریب نہیں ہم، لیکن اگر بیٹھے بھی رہتے ہوں 24 گھنٹے، مفتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے یا کوئلے کی کان میں بیٹھے، فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ چونکہ میں کدال اٹھا کے اگر گڑھا کھودوں تو مجھ سے نہیں روزہ رکھا جائے گا، تو مزدور بیچارے سے کیسا رکھا جائے گا، لہذا مزدور کو اجازت دے دو۔ اجازت دینے کے لیے ہمیں کس سے پرمیشن لینی پڑے گی؟ اللہ سے، اور اللہ پرمیشن نہیں دے رہا، نہ مجھے دے رہا ہے نہ مزدور کو دے رہا ہے۔ اللہ پرمیشن دے رہا ہے مسافر کو، اور کس کو؟ بیمار کو۔ مسافر بھلے ایئر کنڈیشن میں ہی سفر کر رہا ہو پھر بھی پرمیشن دے رہا ہے اس کو۔ تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مزدور کرے کیا؟ بھائی آپ واقعی گرمیوں کے روزے میں ذرا 1 گھنٹہ کنواں کھود کے تو دیکھو نا، گڑھا کھود کے دیکھو، دماغ کا دہی بن جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مزدور رمضان میں پہلی کوشش یہ کرے کہ رات کے وقت مزدوری کرے۔ وہ ہم نے ایسے مزدور دیکھے ہیں جو کدال کا کام اور محنت مزدوری کا کام کس میں کرتے ہیں؟ رات۔ تو کہتے ہیں بھائی دن میں ہمارے بس میں نہیں، ہمیں روزہ توڑنا پڑ جائے گا، ہم نہیں کریں گے یہ کام۔ اولین ترجیح اس کو دے۔ اور جو مزدوروں سے کام لینے والے ٹھیکیدار ہیں، ان پر بھی شرعاً یہ واجب ہے کہ وہ مزدور کا خیال کریں رمضان میں، اس پہ بوجھ ہلکا ڈالیں اور اجرت اس کو پوری دیں۔ اللہ اس پہ ان کو بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اس پہ برڈن نہ ڈالیں کام کا زیادہ، سخاوت دکھائیں تھوڑی۔ پھر بھی اگر کسی مزدور کو یہ سہولت نہیں ملتی ہے اور دن ہی میں اس کو مجبوراً کام کرنا پڑ رہا ہے، تو روزہ پھر بھی وہ رکھے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب روزے میں حالت غیر ہو جائے، جیسے کوئلے کی کان میں کوئی جاتا ہے نا، تو آدھا 1 گھنٹے میں ہی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس کو تو بار بار پانی چاہیے۔ تو اتنی حالت جب غیر ہو جائے کہ اس کو ڈر ہو کہ میں نے پانی نہیں پیا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا چکر آنا شروع ہو جائیں گے۔ چکر آنا بھی ایک بیماری ہے۔ اگر پیاس کی شدت سے آپ کا دماغ گھوم رہا ہے تو پھر یہ بھی بیماری میں آ جاتی ہے۔ یہ چیز دماغ گھوم رہا ہے، شوگر، خوراک کی کمی سے شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ جیسے کہ ہوتا ہے، مرنے کا خطرہ ہو گیا، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا، تو اب یہ روزہ توڑنے کا شرعی عذر ہے، لہذا ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو ایسا مزدور روز روزہ رکھے گا اور جب حالت غیر ہونے لگے گی تو روز روزہ توڑے گا، اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے مزدور کے لیے ہمارے پاس روزہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے، توڑنے کی شرعی دلیل موجود ہے۔ تو ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ اب لبرل لوگ کہتے ہیں یہ کیا یار، جب توڑنا ہی ہے تو رکھوا کیوں رہے ہو؟ بھائی رکھوا بھی اللہ کے حکم سے رہے ہیں، توڑوا بھی اللہ کے حکم سے رہے۔ ہم حکم کے پابند ہیں۔ ایسا اجتہاد کرنا نا مارکیٹ میں کہ جس کا کوئی نص سے سہارا ہی نہ ملتا ہو، یہ اجتہاد آج کل کے نام نہاد اسکالرز کا کام ہے، یہ مفتیان کرام کا کام، مفتیان کرام کا کام نہیں۔ مفتی آپ کو نصوص بتائے گا کہ بھائی چھوڑنے کی اجازت صرف سفر میں اور بیماری میں ہے، تو چھوڑے گا نہیں، توڑ سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں آ کے بعد میں پھر سارے روزے قضا کرے۔ وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رکھنے پھر بھی پڑیں گے اگر مسافر نہیں ہے۔ اول تو مزدور لوگ بہت سارے مسافر بھی ہوتے ہیں، 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ مسافروں کے حکم میں آ جاتے ہیں، اس مسافر ہونے سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح ہمارے کھلاڑی کرکٹ کے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بعض کھلاڑی، اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کھلاڑیوں میں میجورٹی روزے بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن بعض کھلاڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایکچولی ہم اگر روزہ رکھ کے ہم جب کرکٹ کھیلیں گے تو ہمیں ہارنے کا امکان ہے، تو پوری قوم کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا، پوری قوم ذلیل ہوگی، بدنام ہوگی، تو ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں فی الحال روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے۔ بھائی ملک اگر میچ ہارے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوتی ہے نا، تو اصل میں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ہر 1 گھنٹے بعد کافی چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو ایکچولی اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ایکچولی ہمارے اپنی خاطر نہیں ہے، کس کی خاطر؟ قوم کی خاطر۔ تو یہ ایسی خاطر ہے کہ اس میں آپ اللہ کو خاطر میں نہیں لا رہے، قوم کو خاطر میں لا رہے ہو۔ تو رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، آپ میچ جیتیں یا ہاریں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ مسافر نہیں ہیں۔
ہاں کسی شہر میں 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے ٹھہرنے کی، پھر آپ مسافر ہیں، پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن 15 دن اسٹے کی نیت کر لی ہے تو آپ نہ کرکٹ کی وجہ سے، نہ قوم کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے، اور نہ کسی اور حکمت سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کچھ اہم احکام ہیں. اسی طرح میرے بھائی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں وہ بھی بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور خواتین میں مشہور ہے کہ پریگننٹ خواتین پہ روزے فرض نہیں ہیں، فیڈ کرانے والی عورتوں پہ روزے فرض نہیں ہیں. نہ 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 نہ، یہاں بھی وہی ہے کہ اگر روزہ چھوڑ کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. پریگننسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. اسی طرح بچے کو فیڈ کرانے سے خود کے بیمار ہونے یا جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں خواتین، وہ اگر روزہ رکھیں گی تو خود بیمار ہونے کا یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر خاتون بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو ڈر ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو دودھ ہی نہیں آئے گا، بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو کچھ کمزوری تو بہرحال ہوتی ہے، اور فیڈ کرانے والی کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے. تو یہ ویکنیس یا کمزوری کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ روزہ رکھ کے آپ ایک دم ڈولے چھولے بننا شروع ہو جائیں. آپ کے کمزوری تو ہوگی نا، روزہ رکھ رہے ہو نا، کھانا پینا چھوڑ رہے ہو. تو اس لیے یہ شرعی آزار ہیں. اس کے علاوہ بس 2 چیزیں یاد رکھیں، بیمار اور مسافر، اور اس میں مرنا بھی داخل ہے. جب ظاہر ہے بیماری کے خوف سے توڑ سکتے ہیں تو موت کے خوف سے تو بدری اولا توڑ سکتے ہیں. کراچی میں آپ کو یاد ہے ایک دن بہت شدید گرمی پڑی تھی تو روزے میں بہت سے لوگوں کے جنازے اٹھے تھے. ان میں لوگ بہت سے فنٹر بننے کی کوشش کی تھی. اب ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں پانی پی لے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. او بھائی خدا خود کہہ رہا ہے کہ جان بچا تو پانی پی یار. ہمارے ادھر ایک بڑے نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، ان کو بھی پانی کا مسئلہ تھا نا، پانی کی کمی سے ایک دم ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. روزہ رکھا ہوا تھا گرمیوں میں، ان کی طبیعت خراب ہوئی. پانی کہہ رہے ہیں پی لو، نہیں. میں نے ان کو لے کر گیا وضو خانے کی طرف. میں نے کہا ان کو نا گن پوائنٹ پہ چھڑکاؤ کرے ان کے اوپر، زبردستی پلایا. تو ایسے موقع پہ اگر مریض خود بھی نہیں پی رہا نا، فنٹر گیری کی کوشش کر رہا ہے، فنٹر بن رہا ہے، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے زبردستی اس کے منہ پہ بوتل چڑھا دیں. مرے گا نا تو اس کو تو گناہ ملے گا، آپ کو بھی ملے گا گناہ. تو جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا فرض ہے، صرف جائز نہیں ہے بلکہ کیا ہے، فرض ہے.